جب میں پیدا ہوئی تھی میرے دونوں بازو بچپن سے ہی نہیں تھے، تو میرے والدین نے مجھے لکھنا سکھایا، مجھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا۔ بچے مذاق بھی بناتے تھے، بہت کچھ بولتے تھے، اور جب گھر آ کے بتاتی تو والدین نے یہی ہمیشہ سمجھایا کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی۔ میں ہنجوان دی تصویر کیتی ڈاکے روز مسلح، نعت نبی دی پڑھ دیا مل گیا مینوں اللہ اللہ۔ شروع میں جب خود کو دیکھتی تھی کہ میں کیسی ہوں، اللہ پاک نے مجھے کیسا بنایا، تب تھوڑا سا فیل ہوتا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ایئر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا آفتاب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ہماری ایک ایسی باہمت بہن سے ملوانے جا رہے ہیں جن کے دونوں بازو نہیں ہیں، جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، لیکن کئی بازو والوں سے کئی ہاتھ والوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے بازو نہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، بلکہ ان کے حوصلے کو سلام ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے کہ یہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے بہت سے کام اپنے پیروں سے کرتی ہیں، جن میں یہ کمپیوٹر آپریٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ کپڑے دھوتی ہیں، اس کے علاوہ کپڑے سکھا بھی لیتی ہیں، کپڑے پریس بھی کرتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے روزمرہ کے زندگی کے یہ کام کرتی ہیں جن کو سن کے نارمل بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس بندی کے دونوں بازو نہیں ہیں، لیکن کیسے کر لیتی ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ میری یہ بہن موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو سلام ہے۔ ہم اور ہمارا چینل پاکستان آن ایئر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ میری بہن، میں چاہوں گا جس طرح سے میں نے آپ کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائے، آپ ذرا تفصیلاً اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو، پاکستان آن ایئر کے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی میرے دونوں بازو بچپن سے ہی نہیں تھے، تو میرے والدین نے مجھے لکھنا سکھایا، مجھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا۔ شروع میں ٹف لگتا تھا جب اسکول نہیں گئی، بچے مذاق بھی بناتے تھے، بہت کچھ بولتے تھے، اور جب گھر آ کے بتاتی تو والدین نے یہی ہمیشہ سمجھایا کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی۔ تو میرے گھر والوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، مجھے انہوں نے لکھنا سکھایا، اور آج مجھے اس مقام پر جو کچھ بھی ہوں میں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں اپنے گھر کے سارے کام اپنے پاؤں سے کر لیتی ہوں۔ اور اچھا، میں نے بتایا کہ کمپیوٹر بھی آپریٹ کرتی ہے میری بہن، کپڑے بھی دھوتی ہے، کپڑے پریس بھی کرتی ہے، کھانا بھی بنا لیتی ہے، کوئی کام رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، آلموسٹ سارے کر لیتی تھوڑا ہوں۔ سا اور بتا دیں کون کون سے میری بہن کام کر لیتی ہے؟ کمپیوٹر جو شیٹ ہوتی ہے کٹنگ کا، عید کارڈز ہو گئے، جی عید کارڈس، برتھ ڈے کارڈ، وہ بھی بنا لیتی ہوں۔ آپ کی فیملی اور آپ کے استاذہ آپ کی کتنی مدد کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ میری فیملی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے بچپن سے لے کے اب تک، اور وہ آگے انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے، اور میرے استاذات کا بھی میرے ساتھ مثلاً اچھا بیہیویئر تھا، میرے ساتھ بہت اچھے سے چلے ہیں۔ آج جو کچھ بھی میں اپنے استاذات کی اور اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ اچھا، زبردست ہو گیا۔ اساتذہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ مجھے فل سپورٹ کیا ہے، بہت اچھے سے سمجھایا، اور ہمیشہ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے بھی رہے ہیں۔ آپ کتنا پڑھی ہیں؟ میں گریجویشن کی ہوئی ہے۔ گریجویشنز تک آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا انسٹیٹیوٹس میں کیسا رویہ ہوتا تھا، کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ پیش آتے تھے؟ شروع میں تو مثلاً کہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، حیران ہوتے تھے، پوچھتے تھے، کافی سوالات کرتے تھے، کیسے کرو گی یہ وہ، اور آہستہ سے جب وہ مجھے کرتا دیکھتے تھے تو وہ خوش بھی ہوتے تھے، پھر وہ فرینڈس بھی بن گئے۔ اور اس کے بعد کالج لائف میں آپ چلے گی، وہاں اسٹوڈنٹس کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا؟ سیم یہی سب کچھ۔ پہلے تھوڑا ٹائم کے لیے وہ آپ کو دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد انسپائر ہو جاتے تھے؟ جی بالکل۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، جب لوگ آپ کی کہانیاں سنتے ہیں، آپ کے بارے میں ان کو پتا چلتا ہے، باتیں سنتے ہیں، پھر آپ سے ملنے کی ان میں خواہش ہوتی ہے، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، تب ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے جب وہ آپ سے آ کے ملتے ہیں؟ کیونکہ سنا تو انہوں نے ہوتا ہے آپ کے بارے میں پہلے ہی۔ جی ہاں، سنا ہوتا ہے، مگر پھر وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، یہی بولتے ہیں کہ بیٹا کبھی ہمت نہیں ہارنی، ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بتائیں کہ میری بہن بڑی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی سنائیں گی، اور آپ اس کو ادب کے ساتھ سنیں گے۔ جی بسم اللہ کریں میری بہن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مسلح میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مسلح نعت نبی دی پڑھ دیاں مل گیا مینوں اللہ اللہ ذکر نبی دا کر دیاں مل گیا مینوں اللہ میں ہاں عاشق اس نبی دا جس دا کوئی نہ ثانی میں ہاں عاشق اس نبی دا جس دا کوئی نہ ثانی پیارا بی بی آمینہ دا تے رب دے دل دا جانی اکو رات چ جس نے ویکھیا اکو رات چ جس نے ویکھیا رب دا عرش محلہ نعت نبی دی پڑھ دیاں مل گیا مینوں اللہ ذکر نبی دا کر دیاں مل گیا مینوں اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا میری بہن مجھے بتائیے گا، زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے جب میری بہن آپ مایوس ہو گئی اور آپ نے ہار ماننے کا سوچا ہو؟ جی شروع میں جب خود کو دیکھتی تھی کہ میں کیسی ہوں، اللہ پاک نے مجھے کیسا بنایا، تب تھوڑا سا فیل ہوتا تھا۔ میرے والدہ نے مجھے سمجھایا اور ہمت دی کہ بیٹا ہمت نہیں ہارتے، ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ اور ہمیشہ سپورٹ کریں گے۔ جب شروع میں آپ تھوڑی مایوس ہو جاتی تھی خود کو دیکھ تو پھر آپ خود کو کس طرح سے سنبھالتی تھی؟ میں نے کیا سنبھالنا تھا، میرے والدہ نے مجھے سنبھالتے تھے، گھر والے سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ سمجھایا، انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ آپ خود کو کس طرح سے دلاسا دیتی تھی؟ بس یہی بول کے کہ اللہ کی رضا، اللہ جس حال میں رکھے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں بہت سے اسپیشل لوگ ہیں، بہت سے اسپیشل بچے ہیں تو جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، آپ ان بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جی میری بہن، آپ کے خیال میں پاکستان ہمارے اسپیشل اور معذور بچے جو کسی قسم کی معذوری کا شکار ہے ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہوں کہ ان کو ہمیشہ ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہمت دینی چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو ان کی اسٹڈی کا تو خرچہ اٹھا لینا چاہیے۔ کچھ والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھا پاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھا پاتے ہیں، تو بس کچھ حد تک ان کو سپورٹ کر دینا چاہیے اسٹڈی کے لحاظ سے۔ بہتر، بہت اچھا میسج دیا آپ نے۔ آپ کو زندگی میں اب تک کتنی ریگریٹس دیکھنی پڑی؟ بہت سارے لمحات میں بہت ناکامیاں دیکھنی پڑی۔ جی آپ کی فیوریٹ ہابیز کون کون سی ہیں؟ کچھ نہیں، بس بک ریڈنگ کرنا اور فارغ ٹائم میں وہ برتھ ڈے کارڈ بنانا اور جو اپنا کمپیوٹر اسے یوز کرنا بس۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے فیوریٹ ٹیچرز؟ میرے ٹیچر سارے فیوریٹ تھے۔ سارے فیوریٹ جی سارے ٹیچر تو سارے فیوریٹ ہوتے ہیں، کوئی ایک ایسا ٹیچر ہو جس نے آپ کو بہت سپورٹ کیا ہو، اس سے آپ بہت متاثر ہوئی ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ گائیڈ لائنس ملی ہوں؟ جی وہ سر ذیشان ہے جو میری خاطر بورڈ کے باہر کتنی دیر کھڑے رہے ہیں، میرے ساتھ آفس کے انہوں نے دھکے تک کھائے ہیں، اور جب تک میں پیپر دے کے باہر نہیں آئی وہ کافی دیر تک وہاں پہ کھڑے رہے، بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے۔ اپنے سر کے لیے کچھ الفاظ بول دیں۔ بس میں ان کا تھینک یو بولنا چاہوں گی، ان کو بہت بہت شکریہ، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ بول دیں، سر ذیشان یو آر ون ان دا ورلڈ۔ سر ذیشان یو آر ون ان دا ورلڈ۔ میری بہن، آپ کا کیا فیوچر پلان ہے؟ آپ کے کیا خواب ہیں؟ آپ کے کیا ڈریمز ہیں جن کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ سب سے پہلے مجھے ان بچوں کے لیے کرنا ہے جو میرے جیسے ہیں، کہ میری طرح ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جس میں اپنے جیسے بچوں کو ان کو مثلاً کہ سپورٹ کر سکوں، وہ بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، اور میرے والدہ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے بننا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھراواں دیاں باواں ہوندے نے، تو آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ میرے الحمدللہ 3 بھائی ہیں۔ تو آپ کے بازو نہیں ہے پیدائشی طور پہ، تو آپ کے بھائی آپ کے بازو بنے جی کہ بھراواں دے تے باواں باندھے نے تے بھین دے باواں بنے؟ جی الحمدللہ۔ کس طرح سے بن کے ثابت ہوئے وہ ذرا بتائیے؟ تھوڑی ایک ہر آدھ لحاظ مثال سے دیں۔ ہر لحاظ سے کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، کچھ بھی چاہیے، ہر خواہش پوری کی ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی میرے ابو بھی میرے بازو بنے ہیں۔ آپ کی پوری فیملی آپ کی بازو بنی ہے؟ جی آپ کو یہ دکھ نہیں ہے کہ میرے بازو نہیں ہے؟ بالکل بھی کہ نہیں۔ آپ کے سارے بازو ہی ہیں، جی آپ کے بھائی بھی آپ کے بازو ہیں، اور آپ کی فیملی نے بھی کبھی آپ کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جی بالکل۔ تو اتنی لونگ، اتنی کیئرنگ اور اتنی پیاری اور رسپیکٹڈ فیملی کے لیے میں چاہوں گا ذرا ایک ادھی لائن تے بن دی۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی فیملی دی، جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور کبھی کسی چیز کا کمی محسوس نہیں ہونے دی، ہمیشہ خیال رکھا، اور آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا کہ میں آج اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں۔ میری بہن، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہم خود بہت انسپائر ہوئے۔
اور ہماری آڈینس بھی اس سے بہت انسپائر ہوگی اور ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, وہ بھی موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے یقیناً. اس سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, عام لفظ میں بتائیں کہ ہٹے کٹے نے لیکن کچھ بھی نہیں کرتے, کھاندے پیندے سو جاندے یا کسی دے ہاتھ کر کے مانگتے ਆ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. یہ تو ان کے انسان کو ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ. انسان کو محنت کرنی چاہیے, محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے. انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم نے آپ کو ہماری بلکہ میری ایک ایسی بہن سے ملوایا جن کے دونوں بازو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کے حوصلے کو سلام ہے, ان کے جذبے کو سلام ہے. بہت اچھا کام کری ہے کہ انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں سمجھا اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اپنے پیروں سے روزمرہ کے زندگی کے بہت سے ایسے کام کر لیتی جو ہم بھی نہیں کچھ کر پاتے. وہ آپ ان سیشن میں بھی دیکھیے گا. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਰਾਣਾ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ.